السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ چلیں جی، آج کا ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیسن سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، ایز یوزول کوئی نہ کوئی ہم حدیث یا کچھ بات ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آج ایک ذہن میں آ رہی تھی چیز کہ اکثر مسلسل مشکلیں، پریشانیاں زندگی میں آتی رہتی ہیں، ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم سے پتہ نہیں کوئی گناہ ہو رہے ہیں بہت زیادہ، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ اتنی مشکلیں، پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو اس کے بارے میں کچھ ایک تحریر پڑھ رہی تھی اور مجھے بڑی اچھی لگی، آپ سے بھی شیئر کر رہی ہوں کہ جو مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، یہ ہمیشہ گناہوں کی سزا کے طور پر نہیں آتے، کیونکہ لوگوں میں سب سے زیادہ جو سخت آزمائش آئی ہے وہ انبیاء علیہ السلام پر آئی ہے، حالانکہ وہ تو مخلوق میں سب سے افضل لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی پر کوئی مشکل وقت آیا ہوا ہے تو وہ صرف گناہوں کی سزا کے طور پر ہی ہے، بلکہ اس کے کچھ باتیں علماء نے بتائی ہیں کہ مشکلیں یا مصائب جو ہیں وہ ایک انسان کا امتحان لینے کے لیے بھی آتے ہیں، اور وہ امتحان کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے، جس نے اتنی محبت کا دعویٰ کیا ہے اور جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بندگی میں آیا ہے، تو یہ کس حد تک اپنے دعوے پہ قائم رہتا ہے۔ یعنی وہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آتی ہیں تو تب تو ہم اللہ کے راستے میں چلتے ہیں اور بڑے خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز ہم سے لے لیتے ہیں یا ہمارے اوپر کوئی تھوڑی سی مشکل وقت آتی ہے تو کیا تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی اسی طرح سے عبادت کرتے ہیں یا اس میں کمی آ جاتی ہے؟ تو یہ ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، آزمائش۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت کا تو اللہ تعالیٰ پھر آزمائش کے ذریعے سے انسان کا ٹیسٹ بھی لیتے ہیں کہ یہ اپنے دعوے میں کہاں تک سچا ہے۔ پھر آزمائش جو ہے وہ بندے کو جنت میں اعلیٰ درجے عطا کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جس درجے تک بندے جو ہیں وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتے، لیکن وہ اس تک اپنے صبر کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی جب ایک بندہ کسی مشکل یا پریشانی میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں اس کو وہ درجہ عطا فرماتے ہیں جس درجے پہ وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ تو پھر آزمائش یا مشکل اس لیے بھی آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آزمائش جو ہے وہ اس لیے بھی آتی ہے کہ بعض دفعہ انسان جو ہے وہ مطلوبہ اسباب کے اختیار کرنے میں کوتاہی کر رہا ہوتا ہے، تو اس پر بھی آزمائش آتی ہے اس کی ڈائریکشن کو صحیح کرنے کے لیے۔ اور آزمائش آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی جو تڑپ اور دعا ہے وہ پسند ہوتی ہے، تو سحری کے وقت اپنے بندے کی دعا اللہ سننا چاہتے ہیں، اور جب وہ اس بندے پہ تھوڑی سی مشکل وقت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو پھر وہ بندہ تڑپ کر اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، خشوع کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اللہ کو اس کی یہ تڑپ اور یہ خشوع پسند آتا ہے۔ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بندے کی رسی کو کھینچتے ہیں جب وہ اپنے ٹریک سے ڈی ٹریک ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن جس طرح سے علماء نے بتائیں مختلف چیزیں، اسی طرح سے میں نے بیان کر دی ہیں۔ تو بہرحال یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسان کو غم پر غم یا آزمائش جو پہنچاتے ہیں تو وہ اصل میں انسان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ اس کی جب انسان کی ہمت ٹوٹ رہی ہوتی ہے مشکلوں پریشانیوں میں، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کسی مشکل سے گزار کے، جیسے سونے کو جب بھٹی میں سے گزارا جاتا ہے تب وہ کندن بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مشکل وقت اس لیے نہیں ڈالتے یا دیتے کہ تم کمزور ہو جاؤ، ہمت ہار جاؤ، ٹوٹ پھوٹ جاؤ، بلکہ وہ تو تمہیں مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔
وہ تو تمہارے اندر چھپے جو ایک قوت ہے اس کو نکالنا چاہتے ہیں، تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ تم کتنے طاقتور ہو۔ وہ تمہیں حد سے زیادہ حساسیت سے نکال کر ایک سخت جان بندہ مومن بنانا چاہتے ہیں، جو ہر چھوٹے چھوٹے زخم، ہر چھوٹے چھوٹے جھٹکے پر ایسے نہیں گرتے کہ اٹھنے کی پھر قوت ہی نہ ہو، بلکہ ایسا بنتے ہیں کہ گر گر کر اٹھتے ہیں، ہر طرح کے حالات میں سے گزر جاتے ہیں اور صراط مستقیم پر چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ مشکلیں، پریشانیاں، یہ ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، اور ہم اکثر ہمت ہار جاتے ہیں۔ اس لیے یہ جو میں نے کچھ باتیں کہیں پڑھی تو آپ سے بھی شیئر کر رہی ہوں کہ کوئی بھی مشکل پریشانی ہو، کیسے بھی حالات ہوں، بعض دفعہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ حالات جو ہیں وہ ہمیں شیطان ہمیں ان حالات میں اللہ سے دور کر دیتا ہے، بدگمانیاں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ اس لیے بھی ہیں کہ ہم ان کو بار بار سنیں اور پڑھیں اور ہمت رکھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی مشکل میں ڈال رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اس لیے ہمت سے کام لینا ہے، اور پھر ہمیں حدیث بھی پتہ ہے کہ ایک مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو وہ تو انسان مسلمان کے لیے تو پھر یہ آزمائش جو ہے یہ ایک نعمت ہے کہ وہ اپنے گناہ دنیا میں جھڑوا لے، صاف کروا لے، اور آخرت کا کھاتا جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں اور مشکلوں سے سب کو بچائیں، اور اگر کسی پر آ جائیں تو اللہ استقامت عطا کریں ہم سب کو۔ اب چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ ہم نے سورۃ مائدہ ہماری چل رہی ہے، اور سورۃ مائدہ میں ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 36 سے ہم نے آج پڑھنا ہے۔ تو چلیں اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ ہے جس کو آپ نے لکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ لکھیں جی ترجمہ۔ آیت نمبر 36۔ انا یقیناً، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو اگر، انا یہ کہ، انا یقیناً ہوتا ہے اور انا یہ کہ، لہم لام لیے، ہم ان کے لیے، ما جو، فی میں، الارضی زمین، یعنی جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، وا اور، مثلہ مثل جیسا، ہو اس جیسا یا اتنا ہی، معہو مع ساتھ، ہو اس کے ساتھ، اتنا ہی اس کے ساتھ، جو زمین میں جتنا کچھ ہے وہ اور اتنا ہی اس کے ساتھ مزید، لیفتدوا لام البتہ، یفتدوا فدیہ میں دے، وہ فدیے میں دیں، بہی ساتھ ہی اس کے ساتھ، من سے، عذابی عذاب، یوم القیامتی قیامت کا دن، ما نہیں، آپ کو یاد ہے کہ ما کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، تو قبلہ قبول کیا جائے گا، من سے، ہم ان سے، یعنی یہ ان سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن، وا اور، لہم لام لیے، ہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے،
علیم دردناک، یریدونا وہ چاہیں گے، جو شروع میں یا ہے اس کا مطلب ہے وہ چاہیں گے، ان کے، یخرجو وہ نکل جائیں، خروج سے نکلا ہے، اور شروع میں جو یا ہے اس کا مطلب وہ ہے وہ نکل جائیں، من سے، الناری آگ سے، وا اور، ما نہیں، ہم وہ، بخارجینا نکلنے والے، من سے، ہا اس یعنی اس آگ سے، یعنی وہ اس آگ سے نہیں نکل سکیں گے، گو کہ وہ چاہیں گے کہ وہ اس میں سے نکلیں، وا اور، لہم لام لیے، ہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، مقیم قائم رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا، وا اور، سارقو چور مرد، وا اور، سارقاتو چور عورت۔ اب کیسے پتہ چلا کہ یہ سارقو کا مطلب چور مرد ہے اور سارقتو چور عورت ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ جس بھی لفظ کے آگے گول تا آ جاتی ہے، یہ جو سارقتو کے آگے آئی ہے جسے تائے مدورہ کہتے ہیں، یہ والی تا جو ہے یہ جب آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں اس گول تا سے پتہ چل گیا کہ یہاں پر چور کے ساتھ عورت ہے، اور جو کہ پیچھے جو آیا تھا سارقو اس میں گول تا نہیں تھی تو وہ میل کے لیے تھا، مرد کے لیے، بس سارقو اور چور مرد، بس سارقتو اور چور عورت۔ فقطعو ف تو، اقطعو کاٹ دو، ایدیہما ایدیہ ہاتھ، ہما ان دونوں کے، یعنی مرد اور عورت جو بھی چور ہے اس کی سزا کیا ہے کہ ہاتھ کاٹ دو ان دونوں کے، جزاءً یہ سزا ہے، ہاتھ کاٹنا یہ سزا ہے، بما اس وجہ سے جو، کسبا انہوں نے کسب کیا، انہوں نے کمایا، انہوں نے کیا، جو انہوں نے چوری کا جرم کیا اس وجہ سے یہ سزا ہے ان کے لیے، اور نقالن عبرت ہے، من سے، اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے، یعنی اس کے ہر کام میں حکمت ہے، چاہے وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ فمن تو، من جو، یا جس نے، تابہ توبہ کی، من سے بعدی بعد، ظلم ہی اپنے، یعنی اپنے ظلم کرنے کے بعد جس نے توبہ کی، اور ساتھ ہی اور اصلاح کی، فَإِنَّ تو یقیناً، اللہ یتوب توبہ قبول کرتا ہے، علیہ اس کی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اس کا سمجھایا تھا کہ تابہ جو ہے یہاں پہ توبہ جب لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، تو جب توبہ کے آگے علا آ جائے عین والا تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اللہ نے بندے کی توبہ قبول کی، اور اگر اسی یتوبو کے آگے الہ آ جاتا الف والا تو اس کا مطلب ہوتا کہ بندے نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ کے حضور توبہ کی۔ تو یہ فرق ہوتا ہے، یعنی جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا پریپوزیشن لگنے سے لفظ کے میننگ چینج ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ اللہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ توبہ قبول کر رہے ہیں، اور الہ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ بندہ توبہ کر رہا ہے اللہ کے حضور۔ تو یہاں پر اللہ آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ توبہ قبول کرتا ہے علیہ اس کی، یعنی قبول کرتا ہے اللہ۔ انا یقیناً اللہ اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے یا رحم کرنے والا ہے۔ عالم یہ حمزہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ اگر الف کے اوپر حرکت ہے تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور اگر یہاں پر خالی حمزہ لکھا ہوتا تب بھی اس کا مطلب ہوتا کیا۔ کیا ایک اور مطلب بھی اس کا ہوتا ہے خواہ، وہ بھی یاد رکھیں۔ کیا، لم نہیں، تعلم تم جانتے، کیا نہیں تم جانتے، تمہیں معلوم نہیں ہے، انا یہ کہ اللہ اللہ لہو لام لیے ہو اس کے لیے ہے، ملکو بادشاہت، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، یعذب وہ عذاب دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، ویغفر اور وہ معاف کر دیتا ہے، لیمن لام لیے من جو جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، علی پر، کلی ہر ایک، شیء چیز، قدیر قادر ہے، ہر ایک چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ چلیں جی یہاں تک ہم کرتے ہیں آیت نمبر 40 تک، اتنا کافی ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو آیات جو ہیں وہ سمجھ آ جائیں، ان کا مفہوم سمجھ آ جائے۔ ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس وہ ساری دولت ہو جو کہ زمین میں ہے، ساری کی ساری، اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور بھی ہو، جتنی زمین میں ہے اس کے ساتھ اتنی ہی اور بھی ہو، یعنی دگنی ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ لے یفتدو بہی من عذاب یوم القیامتی، اور وہ چاہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے، یعنی یہ جو دولت ہے اس کے ذریعے سے اس دولت کو فدیہ دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹ سکیں، ما تقبل منہم تو ان سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ دیکھیں کتنی سخت بات ہے، یہ صرف ایک بتانے والا ایلیمنٹ ہے، بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ نہ تو ایسا ممکن ہے اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ وہ فدیے میں دولت دینا، یہ ساری جو بات ہے، نہ تو ایسا ممکن ہے اور نہ ہی روز قیامت ایسا ہوگا کہ کوئی شخص آئے اور وہ کہے کہ جی یہ دنیا میں جو کچھ ہے اور اس کے برابر بھی میرے پاس اتنی دولت ہے اور میں دیتا ہوں اللہ پاک آپ کو اور آپ مجھے اس عذاب سے نجات دے دیں، ایسا ہوگا نہیں۔ لیکن بات کی جو سختی ہے اس کو واضح کرنے کے لیے یہ انداز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنایا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ بالفرض اگر ایسا ہو کہ وہ ساری دولت اللہ کے حضور رکھے اور کہے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم لوگوں رکھتے ہیں اور چھوٹ جاتے ہیں، آج کی دنیا میں یہ عام چیز چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا کچھ بھی اگر کوئی فدیے میں دے گا تب بھی وہ اس عذاب سے نہیں چھوٹ سکتا کہ جو روز قیامت اس کے لیے لکھا گیا ہے،
اور اللہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چاہیں گے کہ آگ سے کسی طرح سے نکل جائیں لیکن نکل نہیں پائیں گے، اور ان کے لیے ہوگا ایک قائم رہنے والا دائمی عذاب، یعنی ان کو مسلسل ایک قائم اور دائم رہنے والے عذاب میں سے گزرنا ہوگا۔ تو یہ چیز بہت ایسی ہے، سن کے بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور یہ کفار کے لیے، جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے لیے یہ سزا اللہ تعالیٰ یہاں پوری ایک چیز بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے وہ چوری کے اعتبار سے ایک حکم آ رہا ہے جو اللہ بتا رہے ہیں، ایک حد جو ایک گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ چور خواہ مرد ہو یا عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ سزا اللہ کی طرف سے مقرر کر دی گئی قرآن میں۔ اس میں کیا کہ اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس میں کوئی یہ نہیں رعایت نہیں ہوگی کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے، جو بھی ہوگا اس کو یہی کہا گیا کہ اس کو ہاتھ کاٹ دو۔ جیسے کہ اگر کوئی عورت متقی ہے تو اس کو اتنی ہی اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کریں گے جتنے کہ کوئی مرد متقی ہے اس کے لیے۔ تو اگر کوئی جرم کرے گا تو اس میں بھی دونوں برابر ہوں گے۔ تو فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی چور کا ایک ہاتھ کاٹ دو۔ یہ بدلہ ہے اس کے اس کسب کا، یعنی کہ یہ اس پہ ظلم نہیں ہو رہا ہاتھ کاٹنا، بلکہ جو اس نے ایک گناہ کیا ہے چوری کا، اس کا بدلہ ہے، اور بدلہ بھی ہے اور ایک عبرتناک سزا بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ اب یہ یہاں پر جو یہ ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہم نے پڑھا اور میں نے آپ کو اس کا ہلکا سا مفہوم بتایا، لیکن اس کے پیچھے کافی لمبی بحث ہے۔ وہ ہاتھ کاٹنے کسی ایسے نہیں ہے کہ کسی نے کوئی ایک تھوڑی سی کوئی چیز اٹھائی ہے تو ہاتھ کاٹ دیں گے۔ اس کے پیچھے پھر فقہا نے اس کے مطابق اپنے علم سے ریسرچز کر کے بتایا ہے کہ کتنی چوری ہو اس پہ ہاتھ کاٹے جائیں، اور ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کو تفسیر میں مل جاتی ہیں، اور میں ان ڈیٹیلز پہ نہیں جاؤں گی۔ ہم صرف ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف لفظی ترجمے کو پڑھنا ہے، قرآن کے میننگ کو ایز اے بگنر سمجھنا ہے۔ تو یہاں پر یہ سزا بتا دی گئی۔ اور یہ بھی ہے یہاں پر ایک بات کہ وہ جب چور چوری کرتا ہے تو اس کا ایک ہاتھ کاٹا جاتا ہے، دونوں ہاتھ نہیں، ایک ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، یہ سزا ہوتی ہے۔ اور وہ ہاتھ بھی مطلب جہاں سے ہاتھ شروع ہوتا ہے وہاں سے کاٹا جاتا ہے۔ اچھا جی، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں، یعنی کہ یہ جو فیصلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں، احکامات دیے ہیں، ان کے پیچھے حکمت ہے اللہ کی۔ ہمیں لگتا ہے جب ہم سنتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادتی ہے، اور ہمیں ترس بھی آتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ بڑی سخت سزائیں ہیں، لیکن اس کے پیچھے یہ اللہ کا حکم ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت بھی ہے۔ اور اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے ایسی سخت سزاؤں کا کہ ان سزاؤں سے پھر باقی لوگوں کو عبرت ملتی ہے، اور لوگ پھر وہ گناہ نہیں کرتے۔ اور جب ایک معاشرے میں وہ سزائیں نافذ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں، تو پھر وہ معاشرہ ایز اے ہول بہت بہترین معاشرہ بن جاتا ہے، سیف معاشرہ بن جاتا ہے۔ پھر چوری کرنے سے پہلے کوئی انسان جو ہے 10 بار سوچے گا کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ اگر ایک کو بھی یہ سزا ملے گی تو پھر لوگ یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے، تو اس معاشرے میں سے پھر ایسے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو ہمیں کوسچن کرنا بھی نہیں چاہیے۔ آگے فرمایا کہ جس نے فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، تو جس نے توبہ کر لی اپنے اس ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے اس کی توبہ کو۔ یقیناً اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہاں بتا دیا کہ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، کوئی بھی گناہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا گناہ ہو جائے، لیکن اگر کوئی انسان اس گناہ کے کر لینے کے بعد، یعنی گناہ تو ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد وہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کر لے اور وہ
معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، اور پھر معافی مانگنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلاح بھی کرے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ معافی مانگے اور پھر دوبارہ سے وہ گناہ بھی کرے، اصلاح بھی کوئی نہ کرے، تو پھر نہیں، دونوں چیزیں ساتھ ہے کہ وہ توبہ بھی کرے اور معافی بھی مانگے اور پھر اصلاح بھی کر لے، تو اللہ تعالیٰ پھر توبہ قبول فرماتے ہیں ایسے انسان کی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفاتی نام اور صفات یہاں پر بتائی ہیں۔ لیکن علماء کے نزدیک اس توبہ سے جو جرم کی سزا دنیا میں ہے وہ نہیں ختم ہوگی، یعنی ایک انسان کہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے تو اس کی جو دنیا کی سزا ہے وہ تو اس کو سہنی پڑے گی، کیونکہ دنیا میں تو ایک عدالت دنیا کی ہے، ایک عدالت اللہ کی ہے، تو یہ جرم اس نے دنیا کا جو کیا ہے وہ تو سزا اس کو ملے گی، لیکن گناہ جو ہے، ایک تو جرم ہے اور ایک گناہ ہے، جو اس نے جرم کیا ہے اس کی سزا اس کو دنیا میں ملے گی، جو اس کا گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ توبہ سے وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ گناہ کی سزا اللہ نے دینی ہے، اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور اگر توبہ نہیں کی تو اس کی سزا بھی ملے گی روز قیامت۔ تو دنیا میں جو سزا ہے وہ توبہ سے اس طرح نہیں دھلتی علماء کے نزدیک۔ آگے فرمایا کہ کیا علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہی ہے کہ جن کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، وہ سزا دے گا جس کو چاہے گا اور بخش دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دی اپنی، یہ آیت تو کئی دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے قرآن پاک میں، کہ جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے سب کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی بادشاہ ہے، اور وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، لہٰذا وہ سزا دیں گے جس کو چاہیں گے اور معاف کر دیں گے جس کو چاہیں گے۔ یہ اللہ کا اپنا قانون ہے، اپنے قانون کے مطابق، لیکن اللہ تعالیٰ عادل بھی ہیں، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ ظلم تو نہیں کریں گے کسی کے ساتھ بھی، اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ عادل ہیں، عدل کریں گے روز قیامت، جو اللہ کی عدالت ہوگی اس میں عدل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس عدل کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے کئی پہلو اسپیکٹس ہوں گے جو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، جس کو چاہیں گے سزا دیں گے، وہ اللہ کا اپنا اختیار ہے۔ چلیں جی، یہاں تک ہم نے کیا تھا۔ آج چھوٹی چھوٹی آیتیں تھیں، لیکن اگر میں تھوڑا سا بھی زیادہ کر لوں تو پھر آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے لیسن بہت لمبا کر دیا ہے، حالانکہ آیتیں تو بہت چھوٹی تھیں، لیکن نمبر آف آیات جو ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہیں، اس لیے میں نے آج اتنا ہی رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح طور پر قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو جو لفظی ترجمہ ہے اس کو ضرور آپ یاد کیا کریں اور اس کے اوپر فوکس کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کو قرآن پاک بغیر ترجمے کے سمجھ آنے لگے گا، اس کا مفہوم سمجھ آنے لگے گا۔ عربی ظاہر ایک لینگویج ہے، اور اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم قرآن کی عربی کا کوئی ترجمہ کر لیں، قرآن کی عربی کا ترجمہ تو ہم نہیں کر سکتے، مفہوم کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور بیان کرنے میں مجھ سے کہیں غلطی ہوئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔